بلغ العلا بکمالہ، وہ پہنچے بلندیوں پر اپنے کمال کے ساتھ۔ کشف الدجا بجمالہ، ان کے جمال با کمال سے دنیا کے تمام اندھیرے دور ہو گئے۔ حسنت جمیع خصالہ، میرے آقا و مولا حضور علیہ السلام کے تمام عادت مبارکہ، تمام کے تمام خصائص بہت عمدہ اور اعلیٰ ہے۔ صلو علیہ وآلہ، حضور علیہ السلام پر اور آپ کی ذات پر درود پڑھیے۔ اس کا سادہ سا ترجمہ، اور کسی نے ان لفظوں کو، ان لائنوں کو اپنے الفاظ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی اور بارگاہ رسالت میں اپنا محبت کا اظہار کرنے کا ارادہ کیا اور کہنے لگے بلغ العلا بکمالہ، سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ اور یہی ابتدا، یہی انتہا، یہ فروغ جلوہ حق نما کہ جہان سارا چمک اٹھا، کشف الدجا بجمالہ۔ اور یہ کمال خلق محمدی، یہ کمال خلق محمدی ہر ایک پہ چشم کرم رہی، تا حشر نعرہ امتی حسنت جمیع خصالہ۔ تا حشر نعرہ امتی، کیا مطلب؟ قیامت تک غلامان مصطفیٰ یہی کہیں گے حسنت جمیع خصالہ، حضور کمال ہے، آقا کمال ہے۔ اور آخر میں کیا کہا؟ وہی حق نگر، وہی حق نما، وہی حق نگر، وہی حق نما، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ خدا پاک نے خود کہا صلو علیہ وآلہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد و حساب شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں، پر نور لمحات، پر کیف ساعتیں عطا فرمائیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں اور اس سے پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی مسلسل 2 جمعے ہماری گفتگو کا موضوع، ہمارے اس جمعۃ المبارک کے وعظ کا موضوع اللہ تعالیٰ کے پیارے اور نیک بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، ان کی ذات والا صفات کے متعلق ہماری گفتگو رہی۔ اللہ کا ولی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا دوست ہوتا کون ہے؟ اللہ کے ولی کی نشانی قرآن نے کیا بیان فرمائی ہے؟ اللہ کے دوستوں کی نشانیوں کا احادیث میں کیا ذکر آیا ہے؟ یہ ساری کی ساری باتیں ہم نے 2 جمعۃ المبارک کے اندر گفتگو میں سماعت کی ہیں، اور خلاصہ یہ تھا کہ اللہ کا ولی اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان ہو، جس کا لباس لباس مصطفیٰ جیسا ہو، جس کی گفتار گفتار مصطفیٰ جیسی ہو، ارے جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا حضور جیسا ہو، جس کا اٹھنے والا ہر قدم اتباع مصطفیٰ میں اٹھتا ہو، ارے جو اس کا ہر کام حضور کے نقش قدم پر چل کر گزرتا ہو، اس کو اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ ہم اللہ کا ولی صرف اسی کو مانتے ہیں جو گلے میں غلامی مصطفیٰ کا توق ڈالے، جس کے سینے میں محبت مصطفیٰ کا چراغ روشن ہو، گلے میں غلامی مصطفیٰ کا توق ہو، سینے میں عشق مصطفیٰ کا چراغ ہو، اور ساری زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزار دے، اس کو اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ آئیے آج کے جمعۃ المبارک کی اس مختصر سی گفتگو میں اولیاء کرام، ان کی اقسام کتنی ہیں
اولیاء کرام کی برکتیں کیا ہیں، اللہ اپنے پیاروں کو کیسے کیسے انعامات دیتا ہے، ذرا ان کا ذکر سن لیجئے۔ اولیاء کرام کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اولیاء کی 3 قسمیں ہیں، اولیاء کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلا کسبی ولی، سب سے پہلی قسم کسبی ولی۔ کسبی کسے کہا جاتا ہے؟ کسب کا معنی ہے کمانا، محنت کرنا۔ کسب کا معنی کمانا، محنت کرنا۔ اللہ کے وہ علی، اللہ کے وہ ولی، اللہ کے وہ دوست، وہ اولیاء اللہ، اللہ کے وہ محبوب بندے جو زندگی میں محنت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں شب و روز گزارتے ہیں، ان کی راتیں اللہ اللہ کرتے گزرتی ہیں، ان کے دن اللہ کو یاد کرتے کرتے گزرتے ہیں۔ فرمائے یہ وہ اولیاء ہے جو کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کرتے کرتے ایک دن آتا ہے وہ بارگاہ الہی کا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ پہلے اللہ کے ولی جن کو کسبی ولی کہا جاتا ہے، ان کا ذکر حدیث مصطفیٰ میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے میرے وہ بندے، میرے وہ دوست، وہ اولیاء اللہ، فرمایا جو فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل پر بھی ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل اور سنتوں کو بھی پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ فرمایا جب وہ پابندی سے ادا کرتے ہیں، جب نوافل پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، کثرت سے نوافل پڑھتے ہیں، ایک وقت آتا ہے نفل پڑھتے 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 وہ میرے اتنا قریب آ جاتے ہیں، فرمایا میں اللہ ان کو اپنا اتنا قرب دے دیتا ہوں کہ میں اللہ ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلا کرتے ہیں۔ فرمایا میں اتنا قریب ہو جاتا ہوں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتے ہیں، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، فرمایا میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ یہ کب بنتے ہیں؟ جب فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل اور سنتوں کو پابندی سے ادا کریں اور اتنی کثرت سے پڑھیں کہ پابندی سے ادا کرتے 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 اللہ کے اتنے قریب ہو جائیں کہ اللہ ان کے اتنا قریب ہو جاتا ہے۔ اب ذرا اس کی تشریح سن لیجئے۔ کسبی ولی کی بات ہو رہی ہے جو محنت کرتے ہیں، بعض عبادات کے اندر زیادہ محنت کرتے ہیں اور کچھ مجاہدات کے اندر کرتے ہیں۔ مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ مجاہدے کا عام سادہ سا معنی ہے کوشش کرنا، محنت کرنا، دوڑ بھاگ کرنا۔ آپ نے کئی اللہ کے ولیوں کی سیرت مبارکہ کو سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا، بڑے بڑے مجاہدے کیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، بارگاہ الہی کا قرب لینے کے لیے۔ کسی نے اپنے نفس کو مار کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا، کوئی 8 سال جنگلوں میں گھومتا رہا، کوئی 10 سال اللہ کو راضی کرنے کے لیے گلیوں اور بازاروں کی خاک چھانتا رہا، کوئی زندگی کے 12 سال بغیر کھائے پیے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہا۔ یہ ہیں مجاہدے کرنے والے، اور دوسرے عبادت کے اندر کثرت کرنے والے، نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب لینے والے۔ اور اولیاء اللہ ایسے بھی ہیں، اولیاء اللہ ایسے ہیں کہ عام مسلمان جس طرح فرض کو اہمیت دیتے ہیں، اللہ کے ولی سنت اور نفل کو اس سے کئی گنا بڑھ کر اہمیت دیتے ہیں۔ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، کبھی کبھی کام نہ بھی ہو، جلدی نہ بھی ہو، اس لیے بھی نفل چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، نفل ہے، نہ پڑھیں گے تو کون سا گناہ ملے گا۔ ہم سنتیں اس لیے بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ سنتیں غیر موقدہ ہے، کوئی بات نہیں، نہیں بھی پڑھیں گے تو کون سا گناہ ہوگا، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہ پڑھیں گے تو پکڑ کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں، لیکن اللہ کے ولی، اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں جو فرائض کو اتنی اہمیت دیتے ہیں جتنی ہم دیتے ہیں، لیکن نوافل اور سنت کو اس سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔